السلام علیکم، نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبی الحسنین۔ آج سپریم کورٹ میں 7 رکنی آئینی بینچ نے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں اہم کیسز کی سماعت کی ہے۔ اس میں ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کا معاملہ تھا جو کہ ایڈجرن ہو گیا کیونکہ خواجہ حارث جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں ان کی طبیعت ناسازی کی وجہ سے ایڈجرنمنٹ کی اپلیکیشن تھی، لہٰذا وہ جمعرات تک ملتوی ہو گئی ہے۔ لیکن سب سے جو اہم کیس کی سماعت ہوئی وہ تھی آج بانی تحریک انصاف عمران خان کے خلاف توہین عدالت کے مقدمے کی۔ آپ کو یاد ہوگا 2022 میں 25 مئی جب یہ آزادی مارچ لے کر آئے تھے اسلام آباد، تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر تھے اس وقت شعیب شاہین، انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی، اس میں پھر یہ معاملہ چلا تھا۔ اس کیس کی آج توہین عدالت کیس کی سماعت ہوئی ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ 9 مئی کے جو واقعات ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف خود ملوث ہے ملٹری انسٹالیشنز اور سرکاری تنصیبات پر حملوں کی، پاکستان تحریک انصاف ہی کے بانی عمران خان نے جوڈیشل انکوائری کی درخواست دائر کر رکھی تھی سپریم کورٹ میں، اس کیس کی بھی سماعت ہوئی۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کسی دوسرے جیل میں، اس کیس پر کی بھی آج سماعت ہوئی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی طیب بلوچ، آج ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کیسز کی تفصیلات۔ ملٹری کورٹس کی طیب بلوچ صاحب، اس کیس کی سماعت تو کل بڑی تفصیلی ہوئی تھی اور اس کے بعد آج ایڈجرنمنٹ کی اپلیکیشن ہے۔ کبھی ایک طرف سے ایڈجرنمنٹ کی اپلیکیشن آتی ہے، کبھی دوسری جانب سے دوسرے فریقین التوا کی درخواستیں کرتے ہیں، کچھ سپریم کورٹ میں خود کیسز جو ہیں تو وہ اس طرح کا نہیں لگ پاتے، تو یہ تاخیر کا شکار ہے یہ کیس بہرحال۔ لیکن آج سب سے اہم جو توہین عدالت عمران خان کے خلاف کیس تھا اس کی سماعت ہوئی ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میں نے بتا دیا اپنے ویورز کو، آپ بھی بتائیے، اور آج سماعت میں کیا ہوا، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک چیز واضح کر دوں کہ بینچ نے کہا تھا کہ اب ہم ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں گے۔ جیسا کل آپ کو یاد ہے کہ التوا مانگ رہے تھے ایک درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد خواجہ، اس کو بھی عدالت نے 20,000 روپے کا جرمانہ کر دیا۔ انہوں نے خیر یہ بھی کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے تک یہ کیس کی وہ جو منصور علی شاہ کا موقف ہے نا، ان کا دونوں کا سیم ہے اور دونوں قریبی رشتہ دار بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو 20,000 روپے کا فائن کیا تھا ان کو، اور تو اس پہ بینچ نے کہا تھا اب ہم ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ کریں گے۔ تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو ہی رہی تھی، لیکن جو وزارت دفاع کے وکیل ہیں خواجہ حارث، ان کا ایک جینون ایشو ہے۔ دیکھیں، اب بیماری تو بنا ہو جاتے ہیں نا، مسائل ہو جاتے ہیں، تو ان کا سٹامک کا کوئی ایشو تھا، سٹامک میں پین تھا، تو یہ انہوں نے کہا کہ مہربانی کریں، تو اسی وجہ سے پھر جمعرات تک کے لیے چلی گئی۔ اب تو کوئی زیادہ تاریخ تو بڑی تو نہیں پڑی نا، آج منگل ہے، بدھ، پرسوں، ہاں، تو بہرحال بیماری پہ تو اب کچھ کہا پھر بھی تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہی ہے نا، چلو ایک روز کا تعطل آیا نا۔ تو اب دوسرا جو آپ نے توہین عدالت کی بات کی ہے، یہ توہین عدالت کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے بیسیکلی تحریک انصاف کے خلاف۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ ابھی بھی جو انہوں نے حالیہ ڈی چوک پہ دھرنا، بشرا بی بی اور جو علی امین گنڈا پور، وہ بھی توہین عدالت ہے۔ پتہ ہے آپ کو، اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا، اس حکم کی سریعاً خلاف ورزی ہوئی ہے، اور کہا گیا کہ جو یہاں پہ پی ٹی آئی کے لیڈر آئیں گے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ جو ہے وہ اس کیس کی حد تک ہے، اس کیس کی حد تک وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا احتجاج، ان کا جلسہ جلوس جتنے بھی ہوئے ہیں تو ان موسٹلی میں یہ توہین عدالت کا فیکٹر لازمی نکلتا ہے۔ لیکن یہ جو میٹر سپریم کورٹ میں لگا، یہ براہ راست بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے اوپر توہین عدالت ہے، اور اس کی آج جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں کانسٹیٹیوشنل بینچ نے پہلی سماعت کی، بڑے عرصے بعد، یعنی کہ ایک سماعت ہوئی تھی پہلے، ایک سماعت ہوئی تھی، 3 رکنی بینچ تھا جس نے آرڈر دیا تھا، پھر یہ معاملہ چلا گیا 5 رکنی بینچ میں عمر عطا بندیال کے دور میں، اور اس میں کہا تھا ایجنسیوں سے ہم رپورٹ طلب کر لیتے ہیں۔ اور یہاں یہ بات بڑی ضروری ہے کرنا کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ خان افریدی کا نوٹ ہے اس میٹر پہ۔
انہوں نے کہا تھا، جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے دوسرے ہم خیال ججز نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عمران خان تک ہمارا عدالتی فیصلہ نہ پہنچاؤ، میسج نہ پہنچاؤ. انہوں نے اس کو ایک شک کا جو فائدہ دیا جاتا ہے وہ دے رہے تھے. لیکن چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے اس ٹائم یہ لکھا تھا کہ بادی النظر میں جو ہے وہ تحریک انصاف نے توہین عدالت کی ہے. عمران خان نے، ٹھیک ہے، بانی چیئرمین نے توہین عدالت کی ہے اور عدالتی فیصلے کو جو ہے نا اس نے خلاف ورزی کی ہے. اس پہ پھر عمر عطا بندیال اور انہوں نے یہ کیا کہ جی رپورٹس منگوا لی جائے مختلف اداروں سے، ISI سے، IB سے وغیرہ سے. اور یاد ہے جو 25 مئی کو ان کا دھرنا آیا تھا، اس کے لیے جگہ مختص کی گئی تھی کشمیر ہائی وے کے اوپر جو ہے نا، وہاں پہ ایک کوئی گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، ایچ سیکٹر میں ہے غالباً وہ گراؤنڈ ہے، اور اس پہ متفق بھی ہو گئی تھی پاکستان تحریک انصاف، ٹھیک ہے. لیکن بانی چیئرمین نے کہا نہیں، میں نے آنا ہے ڈی چوک پہ. تو وہ ڈی چوک پہ آئے اور پھر ڈی چوک پہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جو درخت تھے وہ بہت زیادہ پام کے ٹریز تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں، سرکاری املاک تھیں، ان کو جلا دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر ڈی چوک سے ہوتے ہوئے ان کے کچھ مظاہرین اسی ریڈ زون میں بھی انٹر ہو گئے تھے. اس میں اس وقت کی جو چیف جسٹس سے عمر عطا بندیال، انہوں نے فیصلہ کیا تھا اور دونوں فریقین کی مشاورت سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کشمیر ہائی وے پہ غالباً ایچ سیکٹر میں گراؤنڈ ہے، وہاں پر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. لیکن اس کے بعد اسد عمر وغیرہ اور جو اس وقت کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تھی، انہوں نے جو ہے تو ان کا بھی ایفیڈیوٹ ہے اس کیس میں، اور عمران خان نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ سے ہمیں اجازت مل گئی ہے، لہٰذا ڈی چوک کی طرف ہم جائیں گے. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ تھا وہ ٹی وی چینلز پہ بھی چلا تھا. اور اس کے بعد صبح 8 بجے عمران خان پہنچے، ساری رات یہاں پر جلاؤ گھیراؤ ہوتا رہا، درخت جلائے گئے، گرین بیلٹ جلائی گئی، یہاں پر ATMs اور جتنی بھی یہاں پر دکانیں وغیرہ ہیں، شاپس ہیں، ان کی توڑ پھوڑ کی گئی تھی. اور صبح 8 بجے عمران خان نے پھر اپنی جو کال تھی وہ واپس لی، یہاں ڈی چوک پر پہنچ کے وہ واپس چلے گئے تھے. لیکن یہ معاملہ چلا تھا. اسی کیس میں عمر عطا بندیال سابق چیف جسٹس سے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے عمران خان کو عدالتی حکم جو ہے وہ صحیح انداز میں نہ پہنچایا گیا ہو. جس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی نے جب توہین عدالت کا ریکمینڈ کیا تھا کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جانی چاہیے، کیونکہ ان کو عدالتی احکامات کا معلوم تھا، اور اس کے باوجود یہ ڈی چوک میں آئے. اور پھر ایجنسیز کو جو ہے تو ہدایات جاری کی گئی تھی کہ آپ یہ ہمیں معلوم کر کے دیں، انویسٹیگیشن کر کے دیں کہ کیا عمران خان کو عدالتی احکامات صحیح طریقے سے پہنچائے گئے تھے یا نہیں. تمام الیکٹرانک ڈیوائسز، تمام موبائل نیٹ ورکس اور فورنزک وغیرہ. بہرحال ایجنسیز نے اپنی رپورٹ میں، جو کہ IB، ISI اور دیگر حساس اداروں کی ایجنسیز ہیں، انہوں نے ICT کمشنر کی بھی رپورٹ ہے اس میں، انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ عمران خان کو جو عدالتی احکامات تھے وہ منو ان پہنچائے گئے تھے اور ان کو سمجھایا گیا تھا کہ یہی عدالتی احکامات ہیں. اس کے علاوہ ڈی چوک پہ پہنچنے کے حوالے سے کوئی عدالتی حکم نہیں ہے. مگر پھر بھی عمران خان نے ڈی چوک کا رخ کیا، اور وہ پھر توہین عدالت وزارت داخلہ نے درخواست دائر کی تھی، اور آج اس کیس کی سماعت ہوئی ہے. تو اس کیس میں آج جسٹس امین الدین اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے انہوں نے کیا کہا، اور اس کے علاوہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل پیش ہوئے انہوں نے کیا کہا، وہ وفاقی حکومت کے بہاف پہ انہوں نے کیا کہا. کیا وفاقی حکومت سنجیدہ ہے اس کیس کو چلانے میں، کیونکہ اس میں ٹیکنیکل ایشو ہے، عمران خان کی حاضری کا معاملہ ہے. وفاقی حکومت بہت زیادہ سنجیدہ ہے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ حکومت سنجیدگی سے اس معاملے کو چلانا چاہتی ہے. جس کے اوپر پھر بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ پھر دیکھ لیں، اگر آپ سنجیدہ ہیں اور عدالت نے اس معاملے کو چلایا تو پھر آپ کو بانی PTI کو پیش کرنا پڑے گا عدالت کے سامنے. ظاہر ہے توہین عدالت ہے، ٹھیک ہے. اور اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو آپ جذباتی ہو رہے ہیں. دیکھیں، یہ جو توہین عدالت کا معاملہ ہوتا ہے، یہ عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، وہ ہمارا حکم تھا، ہمارا حکم وائلیٹ ہوا، اور جس نے کیا وہ جانے اور عدالت جانے. آپ کا اس میں اتنا عمل دخل نہیں ہے، توہین آپ کی نہیں ہوئی، توہین ہماری ہوئی ہے. تو اسی وجہ سے آپ اس پہلو کو بھی دیکھیں.
اور پھر جو ہے جو ان کے وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ بانی پی ٹی آئی کے، انہوں نے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کا جواب جو ہے وہ جمع کرایا، تو اس پہ کہا بھی گیا کہ کیا ان کو نوٹس ملا. انہوں نے کہا نوٹس ملا تو ہم نے جو ہے اس معاملے پر ان کا جواب جو ہے وہ جمع کرایا ہے. اور یوں حکومت کو جو ہے وہ مہلت دی گئی ہے کہ اب حکومت اس پہلو پہ سوچے کہ اگر وہ توہین عدالت تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے خلاف چلانا چاہتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ بانی چیئرمین کو سپریم کورٹ میں اس بینچ کے سامنے پیش کرنا پڑے. تو اب حکومت نے اس پہلو پہ سوچنا ہے اور پھر وہ جواب جمع کرائے گی، کیونکہ ابھی تو وہ ہے اڈیالہ جیل کے اندر. ٹھیک ہے، تو پھر صاف ظاہر ہے اگر حکومت کے جواب جمع کرا دیتی ہے کہ نہیں جی اس معاملے کو چلنا چاہیے تو پھر اس کو ادھر پیش ہونا پڑے گا. لیکن یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ توہین عدالت کا معاملہ جتنے ہم نے دیکھے ہیں نا، اس میں زیادہ تر کچھ ہوتا نہیں ہے. یہ ویسے بھی میٹر عدالت اور توہین کرنے والے کے درمیان آتا ہے. وہ آ کے یہاں پہ معافی مانگ لے، غیر مشروط معافی مانگ لے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ اور اس کی میکسیمم سزا تو 6 مہینے ہی ہے نا. تو آج تک توہین عدالت میں بہت کم سزا دی گئی ہے. اب وہ طلال چودھری کو نہال ہاشمی کو، یہ جب ثاقب نثار کا دور تھا تو نون لیگ کے لیے یہاں پر توہین عدالت کی فیکٹری تھی یہ سپریم کورٹ، اور تمام دھڑا دھڑ درجنوں کے حساب سے توہین عدالت کے نوٹسز جاری ہوتے تھے، ان پہ فرد جرم عائد ہوتی تھی، ان کو نااہل کیا جاتا تھا. لیکن اب چونکہ عمران خان ہے تو اب سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کو بھی کہا ہے کہ دیکھ لیں، آپ سوچ لیں، کیونکہ آپ کو پیش کرنا پڑے گا. عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، یہ ایجنسیز کی یہ رپورٹ بھی ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں. لیکن آپ کو یاد ہوگا اب یہ بینچ تو اڈیالہ جیل نہیں جائے گا، بینچ اڈیالہ جیل نہیں جائے گا، لیکن نیب کی ترامیم کیس میں عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے تھے. لہٰذا وفاقی حکومت کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ پیش ہی کرنا ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے بھی پیش کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی اتنا بڑے مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے تو توہین عدالت کے معاملے پہ عدالتیں تحمل کا مظاہرہ کرتی ہیں، ریسٹرین شو کرتی ہیں، سوائے ثاقب نثار کے دور کے. لیکن چونکہ املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اس وقت مجھے یاد ہے کمشنر اور جو ایڈمنسٹریشن ہے اسلام آباد کی، ان کی جانب سے رپورٹ جمع کرائی گئی تھی اور باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ کتنے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. انہوں نے توڑ پھوڑ کی، انہوں نے لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا. تو اس معاملے میں میرے خیال سے توہین عدالت چلنا چاہیے. پینلٹی اس کی جو بھی ہے، چاہے 1 منٹ کی سزا ہے یا 6 مہینے کی ہے، چاہے نااہلی ہے نہیں ہے، لیکن یہ کیس چلنا چاہیے. بہرحال دوسرا جو ہے تو 9 مئی کا جو معاملہ ہے، 9 مئی پہ عمران خان نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست کی ہوئی ہے. اس کیس کی کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں وہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اور آج اس کیس نے تو بہت زیادہ چیزیں واضح بھی کی ہیں. بیسیکلی تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے کہ 9 مئی کو جو ثانیہ ہوا ہے اس پر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیے تھے. تو آج کانسٹیٹیوشنل بینچ نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات مسترد کر کے درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. اور دوران سماعت جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر نے یہ کہا کہ درخواست میں فوجی عدالتوں میں ٹرائل کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے. فوجی عدالتوں سے متعلق تو مقدمہ الگ سے چل رہا ہے. جیسے حامد خان جو وکیل ہیں بانی چیئرمین کے، انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کا ٹرائل درخواست کا صرف ایک پہلو ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کمیشن جو ہے وہ اس معاملے پر بننا چاہیے. تو جسٹس مسرت العلی نے کہا اگر کمیشن بن بھی گیا تو صرف ذمہ داری ہی تو فکس کرے گا، جوڈیشل کمیشن رپورٹ کا فوجداری مقدمات پر اثر نہیں پڑے گا. وہ جو ثانیہ 9 مئی کے ملزمان کے ٹرائل ہو رہے ہیں، وہ مسرت العلی کا یہ کہنا تھا کہ وہ تو چلتے رہیں گے. اور پھر جسٹس جمال خان نے بھی اس کو اون کیا کہ جب ایک مرتبہ کسی میٹر کی ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو وہ میٹر الگ سے چلتا ہے، اس کا جو ہے اس معاملے پر اثر نہیں پڑے گا. اس کو سمجھا رہے تھے بیسیکلی کہ اگر آپ کمیشن بھی بن جائے تو وہ جو 9 مئی کے ملزمان اور ان کے جو ٹرائل ہیں فوجی عدالتوں میں، تو اس سے آپ کو کہیں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اور وجہ میں بتاؤں ان کے ریمارکس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسی درخواست کے اندر بانی چیئرمین نے یہ بھی مدعا اختیار کیا ہوا ہے کمیشن کے ساتھ ساتھ کہ ثانیہ 9 مئی کے ملزمان کا جو ہے وہ ملٹری ٹرائل یا جو ہے وہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہ کیا جائے. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ریمارکس دیے ہیں کہ
وہ میٹر جو ہے اپنے الگ سے جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ پھر اس پر حامد خان نے کہا کہ 9 مئی کی آڑ میں پورے ملک میں جو ہے فوج تعینات کر دی گئی، FIR تو قانونی معاملہ، اس کا فیصلہ عدالتیں کرتی ہیں، مندو خیل نے کہا۔ اور اس پر جو ہے جسٹس محمد علی مظہر کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل 245 کے تحت حکومت جو ہے وہ فوج کو طلب کر سکتی ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ آئین کے تحت فوج بلانے کا غیر اعلانیہ مارشل لا آپ اسے کیسے کہہ سکتے ہیں، جو حامد خان نے کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے کہا آپ اسے غیر اعلانیہ مارشل لا کیسے کہہ سکتے ہیں، آپ کو ایسی الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اور یہ ہے کہ مرکزی درخواست مقرر ہوگی تو اس نقطے پر انہوں نے کہا میں دلائل دوں گا کہ فوج جب 245 کے تحت بلائی جاتی ہے تو وہ کیسے غیر اعلانیہ مارشل لا، 245 ہاں تو وہ کیسے غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، تو انہوں نے اس نقطے پہ دوں گا۔ تو بہرحال انہوں نے جو سوالات پوچھے ان سوالات کی تیاری کے لیے اس کو مہلت دیتے ہوئے جو ہے وہ سماعت ملتوی کی ہے۔ اب اس میں ایک اہم ایشو جو میں سمجھ رہا ہوں، جیسے مسرت علی نے کہا اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی گیا تو آپ کو تو خاطر کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب میں اس پہ ایک آئینی نقطہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بنانا جوڈیشری کا تو کام نہیں ہے، انکوائری کمیشن ایکٹ ہے غالباً، انکوائری کمیشن ایکٹ شاید 2017 کا 1975 کا بھی ہے بیسیکلی، انکوائری کمیشن ایکٹ 1975 یعنی کہ یا انکوائری کمیشن 2017 ہے 2019 ہے غالباً، لیکن بہرحال چلیں نہیں تو چلو انکوائری کمیشن ایکٹ جو ہے نا اس میں پاور دی گئی ہے حکومت کو، سپریم کورٹ کو پاور نہیں ہے۔ میں آپ کو ریسنٹلی اس کی مثال دیتا ہوں، آڈیو لیکس کمیشن بنا تھا، جو ریسنٹلی کمیشن بنا تھا وہ آڈیو لیک کا تھا۔ آڈیو لیکس کمیشن جب بنا تو وہ کابینہ سے منظوری ہوئی، پھر کابینہ سے منظوری کے بعد وزیر اعظم نے اس کے احکامات جاری کیے اور وہ کمیشن ایکٹ کے تحت بنا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر آپ نے دیکھا بھی صحیح، تو اب اس میں جوڈیشری سے بندے بے شک لیے گئے تو وہ لیا، اور اس میں یہ بھی ہے ایک پہلو ہے کہ اگر جوڈیشری سے کوئی چیز بندہ لیا جانا ہے، سربراہ لیا جانا ہے، تو چیف جسٹس کے ساتھ کنسلٹیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس پہ بھی اٹارنی جنرل نے بڑے ٹھوس انداز میں کہا تھا کہ چیف جسٹس کے ساتھ کنسلٹیشن ضروری نہیں ہے، اپنے طور پہ جو حکومت ہے وہ کسی کو نامینیٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک میٹر ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ قاضی جو فیض آباد دھرنے سے متعلق بھی ایک انکوائری کمیشن بنا تھا، یاد ہے؟ وہ بھی وفاقی حکومت نے بنایا۔ تو یہاں پہ کہنے کا مطلب میں آپ کو کانسٹیٹیوشنلی، چونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے تو ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ یا یہ کانسٹیٹیوشن بینچ اس درخواست پر کوئی خاطر خواہ حکم نہیں دے سکتا، حکومت کو یہاں تک نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہے وہ کمیشن بنائیں۔ کمیشن بنانا ہولی سولی اختیار جو ہے وہ حکومت وقت کا ہوتا ہے۔ ثانیہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنے، جو بھی بنے وہ حکومت بنائے گی، عدالت ان کو آرڈر یا ڈکٹیٹ تک بھی نہیں کر سکتی۔ کیا جوڈیشل کمیشن اور انکوائری کمیشن میں فرق نہیں ہے؟ نہیں، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے۔ دیکھیں ایک چیز یوں ہے کہ یہ بنتا ہے انکوائری کمیشن ایکٹ کے تحت، اب آپ اس میں جوڈیشری کے بندے ڈال دیں گے تو وہ جوڈیشل کمیشن بن جائے گا، بیوروکریٹس اور کچھ اس ٹائپ کے لوگ ڈالیں گے تو وہ اب وہ آپ نے اس کے پھر TORs طے ہوتے ہیں نا کہ اس کا سکوپ، وہ TRs بھی وہی طے کرتے ہیں نا کہ اس کا سکوپ کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو وہ سکوپ میں اور ان چیزوں میں ہوگا۔ تو جو جوڈیشل کمیشن بھی ہوگا، میں نے آڈیو لیکس کا جوڈیشل کمیشن تھا نا، تو یہ تو وفاقی حکومت نے بنایا تھا نا۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے ناظرین کہ 9 مئی کے واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کے بھیس میں ہمیں کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بھیس میں ریاست مخالف، اسلام مخالف عناصر جو ہیں وہ لاہور میں بالخصوص بہت زیادہ ایکٹیو تھے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وفاقی حکومت اس کی تحقیقات کیوں نہیں کراتی، کیوں نہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ عوام کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کچھ کیا ہے وہاں پہ لاہور میں، اور پھر 9 مئی کے اوور آل معاملات کو لے کر تمام انسیڈنٹس میں، یا پھر کیا فیض حمید کے کورٹ مارشل کے نتائج کا اعلان ہو رہا ہے۔ یہ اب بڑا اہم بات ہے جو آگے چل کر ہمیں معلوم ہوگی کہ اگر کورٹ مارشل کی نتائج ہمیں اس کا اعلان ہوتا ہے کہ کیا ہے، تو پھر اس کے بعد ہی 9 مئی کا
معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے آ جائے، کیونکہ اسی متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی عمران خان نے ایک درخواست دائر کر رکھی ہے کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہ ہو، اور وہ بھی معاملہ کہیں نہ کہیں 9 مئی کے واقعات سے جڑا ہے۔ اچھا، اصغر خان کیس پر بھی آتے ہیں۔ اڈیالہ جیل سے عمران خان کو منتقل کر دیا جائے، یہ کسی شہری نے درخواست دی اور اس پر آج جرمانہ بھی عائد ہوا ہے 20,000 کا۔ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیوں درخواست دائر کی ہے؟ اس درخواست کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب 24 نومبر کو فائنل کال کا ایک اعلان کیا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے، تو اس ٹائم حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ڈائلاگ کی ایک اٹیمپٹس ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں۔ اس کے اندر ایک آپشن دیا گیا تھا، اور وہ آپشن تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ اگر آپ جو ہے وہ بانی چیئرمین کو سیکیورٹی خطرات ہیں اڈیالہ میں، اس کو آپ جو ہے اڈیالہ سے پشاور منتقل کر دیں، کے پی کے کی کسی جیل میں منتقل کر دیں۔ یہ آپشن ہے پی ٹی آئی کا بیسیکلی، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اسی آپشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قیوم نامی ایک شہری ہیں، وہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دیتے ہیں اور مدعا اختیار کرتے ہیں کہ جی بانی چیئرمین کی جان کو بھی خطرات ہیں، فلاں فلاں چیزیں ہیں، تو اس کو جو ہے عدالت جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے منتقل کرنے کا حکم دے خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں۔ تو اس پر جو ہے وہ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ خود ہمارے پاس آ جائیں گے، آپ کیسے آ گئے، آپ اس کے کیا لگتے ہیں؟ اچھا، کہ کسی وکیل نے ایسی کوئی درخواست بانی پی ٹی آئی کے بھئی ڈیلی بیسس پہ متعدد وکلاء ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی ایسی درخواست دائر نہیں کی، تو آپ نے جو ہے وہ کیوں ایسی درخواست دائر کر دی ہے؟ مندوخیل نے صاحب نے کہا، جیسے جمال خان مندوخیل، کہ قیدی کے اہل خانہ یا وہ خود ایسی درخواست دے سکتے ہیں۔ تو اس پر درخواست گزار قیوم خان نے کہا کہ جی دیکھیں جی، یہ تو ایک قومی مسئلہ ہے اور اسی وجہ سے میں نے درخواست دائر کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ قومی مسئلہ ہے نا، تو پھر آپ قومی اسمبلی کے رکن بن جائیں، پھر آپ قومی مسائل وہاں پہ اٹھائیں، ہمارے پاس آپ نہ اٹھائیں۔ تو یوں ایک بوگس اور ٹائم ضائع کرنے والی درخواست تھی بیسیکلی، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ اس کا متعلقہ کیا اسے ہوتا ہے، کیو بونو جو ہے نا، ہاں پرو بونو، وہ بھی اس میں نہیں تھے، اور اس کا کوئی فیملی ریلیشن بھی خان کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، کوئی اس کی پارٹی سے بھی وہ شخص نہیں تھا، اچھا اس کا وکیل بھی نہیں تھا، تو اس وجہ سے عدالت نے جو ہے اس کی درخواست کو 20,000 روپے جرمانہ کر کے خارج کر دیا۔ خیبر پختونخوا کی جیلیں جو ہیں وہ سیکیورٹی کے، اگر اس کو سیکیورٹی کے پہلو سے دیکھیں تو وہ زیادہ ولنریبل ہیں۔ ہمارا ولاگ جو ہے، ٹوٹتی رہتی ہاں، بہرحال ہمارا ولاگ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے۔ تو اصغر خان کیس میں آج کیا ڈائریکشن آئی ہے؟ کیا اس میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا؟ میں مختصر بتاؤں گا، اصغر خان کیس جو ہے وہ بڑے عرصے سے سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، اور اس میں جو ہے جو سابق فوجی سربراہان تھے یا جنرل تھے جو اس ٹائم کے وقت کے انوالو تھے، ان کے بیان حلفی بھی سپریم کورٹ میں آئے، اور اس میں یونس حبیب کا نام آتا تھا کہ یونس حبیب جو استعمال ہوا۔ اور مین چیز یہ ہے کہ ہمارے جو ایک خفیہ ادارہ ہے ISI، اس کے بارے میں ایک پوائنٹ آیا کہ 1990 کے الیکشن جو ہے وہ بی بی شہید کے خلاف یا ان کے چوری کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر جو ہے دھاندلی بھی کرائی گئی اور بے نظیر کو ہروایا گیا، اور پھر اس ٹائم بے نظیر کے خلاف ایک اپوزیشن کا بنانے کے لیے جو ہے نواز شریف کا بھی نام ہے، جماعت اسلامی کے اس ٹائم کے امیر کا بھی نام ہے، اور یوں متعدد بڑے سفید پوش اور بڑے بڑے نامور نامی گرامی جو ہمارے سیاستدان ہیں، ان سب کو جو ہے وہ بریف کیس دیے گئے تھے، پیسے ان میں بانٹے گئے تھے، ٹھیک ہے، بی بی شہید کے خلاف۔ تو یہ بیسیکلی کیس تھا، اور اس میں جو اس وقت کے ISI کے چیف تھے انہوں نے بھی سپریم کورٹ میں بیان دیا تھا کہ واقعی ایسا ہے، اور مین پر اس کیس کے اندر جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ جو ISI کے اندر پولیٹیکل سیل ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس میں انہوں نے آج ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ پولیٹیکل سیل ختم ہو چکا ہے، اور ساتھ FIA کو کہا گیا تھا کہ آپ پروب کریں جو پیسے دیے گئے تھے، تو اس پر FIA نے رپورٹ جو ہے جمع کرا دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ تو مر کھپ گئے، کچھ کیا ہے، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ ریکوری تو اب پاسبل نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے کہا باقی جو عدالتی حکم تھا ہم نے اس پہ عمل درآمد کر لی ہے۔ اب ISI کا پولیٹیکل سیل بھی بند ہو گیا، عمل درآمد
برآمد بھی ہو گیا، لیکن عدالت نے جو ہے وہ پھر سے وزارت دفاع سے جو ہے وہ ایک واضح اور جامع رپورٹ طلب کی ہے، اور وہ کرتے ہوئے سماعت ملتوی کی ہے۔ تو ہوپ فلی جب یہ رپورٹ آ جائے گی شاید یہ معاملہ جو ہے وہ نمٹ جائے۔ بہت شکریہ طیب بلوچ بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، آئی ایس آئی کا پولیٹیکل سیل تو ظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول بہرحال پاکستان کی سیاست میں ہے۔ آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو مزید تقویت دی ہے۔ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اکانومی کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا رول بالکل ہے۔ بہرحال فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔